ابن خدا کی آج ولادت کی عید ہے، شاہ و گدا کے واسطے روز سعید ہے۔ آئے گا وہ جہاں میں، کہتے تھے سب نبی، جس کی کبھی شنید تھی آج اس کی دید ہے۔ آج کرسمس کا دن ہے۔ آج کا دن امن کے شہزادے کو اپنے درمیان خوش آمدید کہنے کا دن ہے۔ آج خدا کی محبت چرنی میں آشکارا ہوئی ہے۔ کرسمس خدا کے پیار کے اظہار کا دن ہے۔ یہ انسان کے کھوئے ہوئے وقار کی بحالی کا دن ہے۔ یہ خدا کی شبیہ پر بنائے جانے والے شاہکار کی نجات کا دن ہے۔ اس دن انبیاء کی ساری پیشن گوئیاں پوری ہوئیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور مسیحا مجسم ہو کر چرنی میں آ گیا۔ اس عظیم جشن کی تیاری کا آغاز 4 ہفتوں پر محیط آمد کے موسم سے ہوتا ہے۔ 24 کی رات کو امن کا رائس چرنی میں پیدا ہوتا ہے۔ میرے عزیز و کلام مقدس اس بات کا شاہد ہے کہ خدا محبت ہے۔ جیسے سینہ سنگ سے چشمے نکلتے ہیں، اسی طرح خدا سے محبت پھوٹتی ہے۔ خدا نے انسان کو اپنے جلال سے کم اور اپنی محبت سے زیادہ تسخیر کیا ہے۔ معاملہ چاہے باغ عدن میں آدم اور حوا کے ساتھ سیر کرنے کا ہو، یا بنی اسرائیل کے ساتھ صحراؤں میں پیدل چلنے کا ہو، خدا انسانوں کے شانہ بشانہ چلتا رہا ہے۔ اس کا دوسرا فریق ہمیشہ انسان ہی رہا ہے۔ اس کی محبت بہر بے کراں ہے اور اظہار پسند ہے۔ انسان خدا کی محبت کا شاہکار ہی تو ہے، جسے اس نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ جب انسان گناہ کی وجہ سے خدا سے دور ہو گیا اور اس کی اخلاقی حالت بگڑ گئی، تو خدا انبیاء کے ذریعے سے انسان کی تربیت کرنے لگا، اور آخرکار خدا اپنے کلمہ کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ انسان کو نجات مل سکے۔ کلمہ کا متجسد ہونا انسانی تاریخ کا ایک انوکھا اور حیرت انگیز واقعہ ہے۔ خدا کے پیار کے اظہار کا یہ بڑا منفرد طریقہ ہے۔ خدا جو روح ہے وہ ہر سانچے میں ڈھل سکتا ہے، لیکن انسان سے ہم کلام ہونے کے لیے وہ انسانی روپ دھارتا ہے۔ اگر انسانی روپ کی بجائے خدا جلالی صورت میں انسان سے ملتا تو ممکن تھا کہ آدم کی طرح انسان ڈر جاتا۔ اگر انسانی روپ کی بجائے خدا جلالی صورت میں انسان سے ملتا تو ممکن تھا کہ انسان ڈر جاتا اور موسیٰ کی طرح گھبرا جاتا۔ اسی لیے خدا مجسم ہوتا ہے، ایک چھوٹے بچے کی صورت میں دنیا میں آتا ہے۔ کلمہ کے مجسم ہونے کی کہانی کتنی خوبصورت ہے اور کتنی سادہ ہے، تاہم اس میں بڑی دلکشی پائی جاتی ہے اور اس کے کردار بڑے جاندار ہیں۔ کلام اقدس کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تاریخ میں خدا ہمیشہ فعال رہا ہے۔ تاریخ نجات میں انسان کو بچانے کے لیے خدا کئی روپ دھارتا ہوا نظر آتا ہے۔ شاید محبت کا یہی تقاضا ہے۔ کسی نے مجھ سے یہ پوچھا، محبت کس کو کہتے ہیں؟ لبوں کو کھول کر اپنے میں اس سے اس طرح بولا جو ہر سینے میں پل جائے، جو ہر سانچے میں ڈھل جائے۔ محبت اس کو کہتے ہیں، تجسد اس کو کہتے ہیں۔ کلمہ کا متجسد ہونا انسانیت کے لیے خدا کا بہت بڑا قدم ہے اور بڑی انمول پیشکش ہے۔ آئیے غور کریں کہ تجسد یا تجسم سے کیا مراد ہے۔ تجسد ایک الہیاتی اصطلاح ہے، تھیولوجیکل ٹرم ہے۔ اس کا مطلب ہے جسم لینا یا جسم میں ظاہر ہونا، یعنی گوشت پوست کا انسان بننا۔ جب یہ اصطلاح علم الہیات کی روح سے استعمال کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی اکنوم کے دوسرے شخص کا، یعنی بیٹے کا انسانی صورت میں
مجسم ہونا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا، یعنی خدا انسان بن کر ہمارے درمیان آ گیا۔ جان ہینری نیومن کلمہ کے متجسد ہونے کے عمل کو گناہوں سے بچانے کے جان ہینری نیومن کلمہ کے مجسم ہونے کے مقصد کو گناہوں کے کفارے کے طور پر دیکھتا ہے۔ کلمہ مجسم ہو کر جب کنواری مریم سے پیدا ہوتا ہے تو وہ مکمل انسان بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بردر نے کلاس میں مجھ سے سوال کیا کہ فادر جی، جب ہم کہتے ہیں کہ کلمہ مجسم ہو کر مکمل طور پر انسان بن گیا، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے تو کوئی انسان بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جسے ہم کلمہ متجسد کہتے ہیں، جب وہ انسان بنا تو یقیناً اس نے بھی گناہ کیا ہوگا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ دراصل جب ہم کہتے ہیں کہ کلمہ متجسد ہو کر ہمارے درمیان آ گیا، ہماری مانند بن گیا، تو اس کی حالت ہم انسانوں جیسی حالت نہیں تھی، بلکہ اس کی حالت ایسی تھی جب گناہ کرنے سے پہلے آدم اور حوا کی حالت باغ عدن میں تھی۔ وہ بے گناہ تھے اگرچہ وہ انسان تھے۔ کلسیوں کے نام خط پہلے باب کی 17ویں آیت میں پالوس رسول لکھتے ہیں، سب چیزیں اسی میں قائم ہیں۔ اور عبرانیوں کے نام خط پہلے باب کی 3 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ماہیت کا عین نقش ہو کر اپنی قدرت کے کلام سے سب کو سنبھالتا ہے۔ یسوع کا مجسم ہونا ایک تاریخی حقیقت ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم کلمہ کے متجسد ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یونانی زبان کا ایک لفظ کنوسس آتا ہے، جس کا مطلب ہے خالی کرنا۔ خدا کی کلمہ نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسان کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا۔ اور پھر خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے افضل ہے۔ خدا کا مجسم ہونا ہم سے کیا توقع رکھتا ہے؟ میرے عزیزو، جب کلمہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان آیا ہے تو خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے مجسم ہونا سیکھیں۔ اپنی عزت، اپنے وقار اور اپنے مرتبے کو کون چھوڑنا چاہتا ہے؟ انسان کی ساری بھاگ دوڑ کا مقصد ہی مرتبے اور رتبے کا حصول ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم خدا کے کلمہ کے مجسم ہونے اور فروتن ہو کر انسانیت کو قبول کر لینے کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ خدا ہماری نجات کے لیے ان سب مراحل سے گزرتا ہے۔ وہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خدا کے مجسم ہونے کا عمل رکنا نہیں چاہیے، یہ ہم انسانوں کے ذریعے سے جاری رہنا چاہیے۔ ہمارے اپنے خاندانوں میں، ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے معاشرے میں کتنے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ یہ انسان کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان دوسروں کے لیے ڈھلنا اور مجسم ہونا نہیں چاہتا۔ اسی لیے سال ہر سال بہت سے مسائل جوں کہ توں رہتے ہیں۔ ہر شخص کی تمنا ہے کہ وہی محفل جان ہو، اسی کی جیت ہو۔ اپنی چھوٹی سی ضد کو منوانے کے لیے کئی بار انسان سارے نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ کئی بار لوگوں کو اپنی پہچان، اپنے رتبے اور اپنے مرتبے کے کھو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پہل کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح خداوند یسوع مسیح کی صورت میں کلمہ متجسد ہو کر ہمارے درمیان آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں چاہ وہاں راہ۔ جب دل میں چاہت ہو، شوق ہو اور مضبوط ارادہ ہو تو ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ پالوس رسول کرنتھیوں کے پہلے خط کے 9ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ میں سب کے لیے سب کچھ بن گیا تاکہ سب کو بچا سکوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، کلمہ کا مجسم ہونا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے مجسم ہونا سیکھیں۔ کرسمس انسان کی نجات کا جشن ہے۔ کرسمس کے موقع پر خدا نے انسان کے لیے وہ کیا ہے جو کوئی بھی انسان دوسرے کے لیے نہیں کر سکتا، اور یہ ہے
खुदा की तरफ से निजात की पेशकश। क्रिसमस के मौका पर मुख्तलिफ लोगों की तरफ से दिए गए तोहफ़े को जब हम खोलते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि सबसे बड़ा तोहफा कौन सा होगा। मैं समझता हूं कि ऐसे मौका पर सबसे बड़ा तोहफा हमें खुदा की तरफ से मिला है, और ये बच्चा यस्सु है जो कि इंसान की निजात लेकर इस दुनिया में आया है। क्रिसमस उम्मीद का पैगाम है। मेरे अजीज़ों, जैसे जैसे मुख्तलिफ ममालिक और कौमें बहरानों में से गुजरते हैं, जंगों में से गुजरते हैं और आफात का शिकार होते हैं, तो उनके अंदर उम्मीद कम होती जाती है। लेकिन कलमा मुजस्सम होकर ऐसे मौक़ों पर हमें मजबूत उम्मीद से आशना करता है। और जिस तरह खुदा के फरिश्ते ने चिरवाहों से कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, इसी तरह आज हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बशारत है। आइए ये बशारत हासिल करें और ये दूसरों तक ले जाएं। आइए कलमा को मुजस्सम होता हुआ देखें और दूसरों के लिए भी मुजस्सम होना सीख लें। आइए फरिश्तों के साथ मिलकर अमन के गीत गाएं और दूसरों के लिए भी अमन का गीत बन जाएं। मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों।